بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیراڈائز لاسٹ جان ملٹن کا ایک ایسا شاہکار ہے جس کے اندر رینیسنس کے ایلیمنٹس جگہ جگہ موجود ہیں۔ رینیسنس موومنٹ کے بارے میں نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ایک لیکچر میں بریف کیا تھا۔ اسی موومنٹ کو دیکھ کے، اس کے مختلف پرسپیکٹیوز کو دیکھ کے ہم پیراڈائز لاس کو اسٹڈی کریں گے اور اس کا کریٹیکل انالیسس کریں گے کہ کون کون سے رینیسنس کے ایلیمنٹس پیراڈائز لاس کے اندر موجود ہیں۔ ہم اس ٹاپک کے اندر رینیسنس کو بھی انٹروڈیوس کریں گے تھوڑا سا، اور رینیسنس کے جو ایلیمنٹ پیراڈائز لاس کے ہیں وہ بتائیں گے اور پھر اپنی بات کو کنکلوڈ کریں گے۔ ہمارا یہ ٹاپک پیج نمبر 27 اور 28 تک محیط ہے۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی جانب۔ پیج نمبر 27 پہ پہلا پیراگراف دیکھتے ہیں کہ رینیسنس جو ورڈ ہے بیسیکلی یہ فرینچ سے نکلا ہے، فرانسیسی زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ ری برتھ، دوبارہ سے پیدا ہونا۔ لوگوں نے اس رینیسنس کو بیسیکلی اس چیز کا کریڈٹ دیا کہ اس نے انگلینڈ کے اندر جو گریک اور رومن جو اینشنٹ ماڈلز تھے ان کو ریکریٹ کرنے کی کوشش کی۔ یعنی کہ اس سے پہلے گریک نے اور رومنز نے ادب کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا تھا، ثقافت کی دنیا میں، تہذیب کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا تھا، اس کی ری برتھ ہوئی تھی یہاں پہ آ کے۔ رینیسنس ایک فرورنٹ پیریڈ ہے یورپین کلچر کے اندر، جس کی اپنی آرٹسٹک، پولیٹیکل اور اکنامک ری برتھ ہوئی، اور یہ سب کچھ مڈل ایجز کے بعد ہوا۔ جنرلی جب آپ اس کو دیکھتے ہیں، اس کتاب کو یا اس موومنٹ کو دیکھتے ہیں، تو یہ ایک ایسی موومنٹ ہے جو 14 سینچری سے لے کے 17 سینچری تک چلتی ہے، رینیسنس کی موومنٹ۔ تو جب آپ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے اب آگے بڑھیں گے، پیراڈائز لاس کو جب اس حساب سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کلاسیکل فلسفی، لٹریچر اور آرٹ کی جو ری ڈسکوری ہوئی وہ بیسیکلی رینیسنس موومنٹ کے اندر ہی ہوئی۔ رینیسنس نے اس ری ڈسکوری کو پروموٹ کیا، اور یہی وہ ایلیمنٹس ہیں جو کہ پیراڈائز لاسٹ کے اندر بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ سیکنڈ پیراگراف دیکھتے ہیں پیج نمبر 27 پہ۔ اس سے پہلے رینیسنس پہ تھوڑی سی اور بھی بات کر دوں۔ جو اٹلی سے چلی موومنٹ، میں نے جیسے بتایا مسلمانوں نے جب قسم دنیا کو فتح کیا تو گریک جو فلاسفرز تھے وہ اپنا سارے کا سارا جو تعلیم کا منبع تھا وہ سارا اٹھا کے وہاں سے بھاگے، نان بلیورز تھے، تو وہیں سے یہ روم اور اٹلی تک یہ سارے نکلے، اور وہاں کرتے کرتے یہ 14 سے 17 سینچری تک یہ سارا سلسلہ چلتا آیا۔ تو وہ لوگ جو کہ ایک پرانے ماڈلز پہ یا فیری ٹیلز تک ادب پروڈیوس ہوتا تھا، جب یہ گریک، روم اور اینشنٹ ماڈلز ان کے پاس آئے تو ان کا ادب بھی پھر اسی حساب سے ری ڈسکور ہوا۔ تو سیکنڈ پیراگراف دیکھیں گے کہ جان ملٹن بھی انہی رائٹرز میں سے ایک ہے جنہوں نے ٹریڈیشن کو فالو کرنا چھوڑ دیا تھا، اور انہوں نے انگلش لٹریچر کو ریسرچ کیا۔ رینیسنس جو ہے وہ اٹلی کے اندر شروع ہوئی، اور جیسے وہ شروع پھر اس کے بعد وہ جلدی پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جب انگلش مین نے عربز کے ساتھ تجارت کرنی شروع کی تو اس تجارت کے دوران ان کو گریک لٹریچر بھی پڑھنے کو ملا، ان کے واسطہ یونانی ادب کے ساتھ بھی ہوا، اور وہیں سے ریوائول آف لرننگ بھی سٹارٹ ہوئی کہ انہوں نے اپنی رائٹنگز کے اندر انہی چیزوں کو انہی چیزوں کا انہوں نے سہارا لینا شروع کیا۔ تو نالج کی جو لسٹ تھی وہ نہ صرف لٹریچر کے بارے میں تھی، بلکہ سائنس اور باقی جو انکریز سے جو فیلڈ تھے، زندگی کے باقی شعبے تھے، وہاں پہ بھی یہ لسٹ بڑھتی گئی۔ گریک جو ان کے پاس گریک تہذیب، گریک ثقافت، گریک نالج جب ان کے پاس آیا تو پھر نہ صرف وہ ادب تک محدود رہے، بلکہ سائنس اور باقی جو زندگی شعبے ہیں وہاں پہ بھی انہوں نے ری ڈسکور کرنا شروع کیا۔ جان ملٹن بیسیکلی ایک ادبی آدمی تھا، اور وہ رینیسنس کے ایلیمنٹ سے بالکل مکمل طور پہ باخبر تھا، اور اس نے یہی ایلیمنٹ صرف اپنے پاس نہیں رکھے بلکہ اس نے انہی چیزوں کا سہارا لیتے ہوئے اپنا لٹری ورک بھی پروڈیوس کیا۔ جان ملٹن پیورٹن تھا اور اس کا مائنڈ بھی بڑا مذہبی تھا، لیکن جو گریک میتھ سے ریلیٹڈ اس کا جو نالج ہے اس کو اس نے اپنی گریٹ ایپک کے اندر بھی ایڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے اپنے مذہب کا نالج اور گریک میتھولوجی کا نالج، ان دونوں کو کمبائن کر کے اس نے اپنی گریٹ ایپک لکھی ہے۔ اس سچویشن میں پیراڈائز لاسٹ کو آپ جو ہے وہ رینیسنس کے لٹری ورک کے اندر انکلوڈ کر سکتے ہیں۔
पेज नंबर 27 पे थर्ड पैराग्राफ देखेंगे. सबसे पहला और सबसे जो प्रोमिनेंट एलिमेंट है रेनेसांस का वो है लस्ट फॉर नॉलेज, इल्म की खातिर हवस, नॉलेज. सो लोगों ने ख़ास तौर पे राइटर्स ने जो है वो इस जानब बढ़ना शुरू कर दिया. उनके अंदर प्यास उनके अंदर बढ़ गई कि ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल किया जाए. ना सिर्फ लिटरेचर बल्कि ज़िंदगी के बाकी शोबों के अंदर भी नॉलेज जो है लोगों का इन्हेंस होना शुरू हुआ. मिल्टन भी अपने ज़माने के लोगों से मुख्तलिफ नहीं था, बल्कि उसने अपनी पोइट्री के अंदर इनडायरेक्टली रेनेसांस के एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस किए. ख़ास तौर पे जब आप देखें फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन, अब ये भी देखें ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है. फॉल ऑफ मैन को देखा जाए तो डायरेक्टली बेसिक ये जो एलिमेंट है फॉल ऑफ मैन, ये रेनेसांस से ही ताल्लुक़ रखता है. हमें जब ये पता चलता है कि सैटर्न ने एडम और ईव को टेम्प्ट किया कि वो फॉरबिडन फ्रूट खाएं, तो उसके पीछे जो उसने रीज़न एक्सप्लेन की फ्रूट ऑफ फॉरबिडन ट्री की, वो यही थी, वो नॉलेज का फ्रूट था कि ये खाएंगे तो बूस्ट अप करेंगे अपने नॉलेज को. सो गेनिंग नॉलेज जो है यही एक रीज़न थी जिसकी वजह से ईव जो है वो फ्रूट खाने के लिए तैयार हो गई. सो इवन नोइंग दैट द सेम इज़ फॉरबिडन के बावजूद से कि वो मना किया गया. यानी यहाँ इस नॉलेज, लस्ट फॉर नॉलेज को देखा जाए तो जो भी नॉलेज है ममनुआ है या परमिटेड है, दोनों तरह का नॉलेज हासिल करना है. तो इस हद तक इंसान पहुंचा जिस हद तक बनी नो इंसान के आबा व अजदाद पहुंचे कि वो शजर ममनुआ तक भी गए, कि वो इल्म जो ममनुआ था वो भी इन्होंने हासिल किया. ये वही लस्ट है, वो लस्ट जो कि बनी नो इंसान के अंदर पहले से एग्जिस्ट करती है. इसी लस्ट फॉर नॉलेज ने इंसान को पैराडाइज से निकालने में अपना अहम किरदार अदा किया. सो ये रेनेसांस का एलिमेंट है लस्ट फॉर नॉलेज. ये लास्ट ही थी जो एडम ईव के अंदर थी, उसी लस्ट फॉर नॉलेज ने यहाँ तक पहुँचाया. सेकंड जो एलिमेंट है रेनेसांस का पेज नंबर 27 पे चौथे पैराग्राफ में दिया गया है, जिसको हम देख रहे हैं कि वो है एक्सप्लोरेशन, जर्नी टू नो व्हाट इज़ अननोन. जिसका नहीं पता उस जानब जाना है, अननोन की जानब. ये एलिमेंट भी राइटर ने सैटर्न के किरदार के ज़रिए बड़े ज़बरदस्त अंदाज में प्रेजेंट किया है. सैटर्न ये जानना चाहता था कि क्या चीज़ उसके लिए अननोन है. मिसाल के तौर पे उसको ये बताया गया कि गॉड ने इंसानों के लिए दुनिया बनाई और उसने अपने कमांडर्स के साथ इसी चीज़ को डिस्कस किया और ये सजेस्ट किया कि वो इस दुनिया उनको ये दुनिया उनको ज़रूर एक्सप्लोर करनी चाहिए थी ताकि वो अपने नए प्लान्स जो उनको क्रिएट करें. लिहाजा वो जहन्नम से उड़ता हुआ निकला और वो उस दुनिया को ढूंढने चल पड़ा. उसकी जो लास्ट एक्सप्लोरेशन की वो इसी हकीकत में एविडेंट है कि पैराडाइज लॉस्ट है, उसके अंदर रेनेसांस का एलिमेंट नज़र आता है. ये वो लास्ट एक्सप्लोरेशन की नॉन से अननोन की जानब, जहन्नम नॉन थी और वो अननोन दुनिया की जानब चल पड़ा. सो फायर के उस फ्लोर से निकला और फिर उसके साथ साथ उसने ये भी फैसला किया कि वो जहन्नम के अंदर ही रहेगा, इसको एक्सप्लोर करेगा और वो वहीं से डिस्पेयर में से या वो होप ड्राइव करेगा. यही वो चीज़ है एक्सप्लोरेशन. अनएक्सप्लोर्ड कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, अ हेल ऑफ हेवन. पेज नंबर 27 पे हमने पहले 4 पैराग्राफ डिस्कस किए. 5वें पैराग्राफ पे हमारा तीसरा एलिमेंट है रेनेसांस का, उसको देखने जा रहे हैं. रिवाइवल ऑफ ग्रीक मिथ्स, ये भी रेनेसांस के अंदर मौजूद है. मिल्टन ना सिर्फ मजहबी आदमी था बल्कि उसने ग्रीक माइथोलॉजी को भी स्टडी किया था और यही चीज़ उसने अपनी किताब पैराडाइज लॉस्ट के अंदर भी पेश की है. आपको यहाँ पे भी बहुत से ग्रीक गॉड्स के देवताओं के हवाले मिलेंगे. इवन के जो सबसे पहली जो लाइंस हैं वहाँ पे जो इन्वोकेशन है म्यूजिक की तरफ, वो भी ये रिवील करती है कि जॉन मिल्टन ने ग्रीक माइथोलॉजी को पैराडाइज लॉस्ट के अंदर रिवाइव करने की कोशिश की. मिल्टन ने अपने रीडर्स को ये दावत दी है कि वो अपने माइंड्स को फ्रेश करें रिगार्डिंग ग्रीक माइथोलॉजीज़. मज़ीद बरा ग्रीक सिटीज़ भी उसने डिस्क्राइब किया बड़ी डिटेल के साथ पैराडाइज लॉस्ट के अंदर. लिहाजा ये बात बड़ी वाज़ेह है कि पैराडाइज लॉस्ट के अंदर ग्रीक माइथोलॉजीज़ को भी पेश किया गया है, जो कि इसे रेनेसांस एपिक का एलिमेंट जो उसके अंदर पेश करती है.
پیج نمبر 27 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف دیکھیں گے. سب سے امپورٹنٹ فیکٹ یہ ہے کہ رینیسانس جو ہے وہ سائنٹیفک نالج کے انہینسمنٹ پہ بلیو کرتی تھی. وہ ہی اس کا ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ بھی تھا. سائنس کے ہر فیلڈ کے اندر جو ہے وہ ترقی ہی چل رہی تھی, پیک پہ چل رہا تھا. لٹریچر بھی سائنٹیفک نوٹیشن سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا, اور یہ نالج جو ہے اس نے نہ صرف نئے میکانزمز انوینٹ کیے بلکہ اس نے جو سپرسٹیشیس بلیف تھے لوگوں کے ان کو بھی ختم کرنے میں مدد فراہم کی. ملٹن نے گو کے کردار تو اس نے ایگزیجریٹ کیے, سینز بھی ایگزیجریٹ کیے, لیکن پیراڈائز لاسٹ کے اندر آپ کو کوئی بھی سپرسٹیشیس بلیف نظر نہیں آئے گا. کہانی ہو یا تھیم ہو, ہر چیز ہر آدمی کے لیے ویل نون ہے, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہے. سچ یہ ہے کہ جہاں پہ ریلیجن ہے وہاں سپرسٹیشیس بلیف کی کوئی جگہ نہیں ہے, اور لوگوں کا نالج اس سے امپروو ہوا. اور ملٹن نے ساتھ ساتھ سپرسٹیشن فیکٹرز کو سبسٹینشیٹ ہونے میں پریونٹ کیا, رستہ روکا ان کا سپرسٹیشیس بلیف کا. سو اس بیک ڈراپ میں دیکھیں سائنٹیفک انوینشنز ایز ویل ایز سپرسٹیشن بلیفس, یہ دونوں چیزیں بڑی آبویس ہے کہ پیراڈائز لاسٹ جو ہے وہ ایک اس کے اندر رینیسانس ایلیمنٹس موجود ہیں. سائنس آتی ہے تو سپرسٹیشنز ختم ہوتے ہیں, اور جب سپرسٹیشنز ختم کرنے کی وجہ ریلیجن ہے. سو جہاں سائنس نے سپرسٹیشنز ختم کیے وہاں مذہب میں بھی اس نے کسی ایسی چیز کی بات نہیں کی. اس نے مذہب کی جو چیزیں دکھائیں وہ ساری حقیقت پہ مبنی ہیں. پیج نمبر 27 پہ آخری پیراگراف دیکھیں گے. لو آف بیوٹی ایک اور فیچر ہے رینیسانس کا, جو کہ جس میں دیکھا یہ گیا کہ لوگوں نے بیوٹی کو بھی ایکسپلور کرنا شروع کر دیا. چیزیں جو خوبصورت تھیں ان کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا. رینیسانس کا یہ فیچر آپ پیراڈائز لاسٹ کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ملٹن ایڈم اور ایو کو دکھاتا ہے بڑے پرفیکٹ کردار, بڑے اپروپریٹ ریلیشن شپ میں بیفور فال, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خوبصورتی کی محبت کی صورت میں بہترین مثال بھی پیش کرتا ہے کہ ہاؤ دے آر پرفیکٹ کمپلیمنٹس ٹو ون اندر. ملٹن جو ہے یہ چیز بڑے ایکسپریسڈ انداز میں جو انٹر کورس کا سین ہے اس میں پیراڈائز لاسٹ کے اندر اس میں وہ پیش کرتا ہے. اٹ واز مینٹ ٹو بی, اور اس سین میں ایڈم جو ہے اس کی ایو کے ساتھ جو گریٹ لو تھی اس کو اس نے پیش کیا. پیج نمبر 28 پہ میں پہلے پیراگراف کی جانب پہنچ چکا ہوں کہ اسی پیسیج کے اندر جو میں نے کوٹ بھی کیا, آف آر لوز ٹریس ہڈ he in delight both of her beauty and submissive charm smiled with superior love Jupiter on Juno smiles when he impugns the clouds. سو اس پیسیج کے اندر پہلی نوٹیشن ایڈم کا جو کمپلیٹ لو ہے ایو کے لیے وہ پیش کی گئی ہے, جو کہ ایونچولی اسی کے ڈاؤن فال کی وجہ بنے گی. ملٹن یہاں پہ اس کے سیکشول انٹرکورس کا بھی ہنٹ دیتا ہے کہ ایڈم کی جو محبت ہے وہ اتنی اوور پاورنگ ہے اس کے لیے کہ وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پایا. سو ایڈم ٹیکس گریٹ ڈیلائٹ ان ایو, اور وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے ایک سوٹیبل میٹ ہے اور ہر کسی چیز کے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے. جو بھی جنت میں جو کچھ بھی موجود ہے ان سب میں سب سے بہترین اس نے اپنے لیے ایو کو چنا. دوسری طرف سیٹن کو دیکھیں, اس کے فالوورز کو دیکھیں, ایک اور ایلیمنٹ لو آف بیوٹی کا دکھایا جاتا ہے کہ سیٹن اور اس کے دوست کس طرح بیوٹیفل اور میگنیفیسنٹ پلیس آف ہیون کے لیے کریو کر رہے ہیں, خوبصورت جنت کے لیے وہ پکار رہے ہیں, اور وہ ریمورسفل آئیز کے ساتھ جہنم کی طرف دیکھ رہے ہیں, کیونکہ یہاں پہ کچھ بھی خوبصورت نہیں, کچھ بھی لیئرلی نہیں. اور یہی چیز, یہی ایک ایلیمنٹ ہے رینیسانس اسپرٹ کا, لو فار بیوٹی, جو کہ پیراڈائز لاسٹ کے اندر جان ملٹن نے دکھایا. پہلی کتاب کی لائن 135 سے 140 تک یہی چیزیں ہیں کہ too well I see and rue the dire events that with sad overthrow and foul defeat hath lost us heaven and all this might host in horrible destruction laid thus low as far as God's and heavenly essences can perish, for the mind and spirit remains invincible and vigor soon returns, though all our glory, extent and happy state here swallowed up in endless misery.
پیج نمبر 28 پہ میں دیکھ رہا ہوں دوسرا پیراگراف جہاں پہ وزڈم اور انڈیویجولزم بھی رینیسنس کے ایک فیکٹر کی صورت میں پیش کیے گئے ہیں. سیٹن نے اپنا وزڈم استعمال کر کے خدا کے ساتھ مقابلہ کیا اور اس نے وہ رستہ اڈاپٹ کیا جو کہ ڈائریکٹ وار کا نہیں تھا, وچ وڈ ڈائریکٹ انڈائریکٹ وار, ٹھیک ہے, ڈائریکٹ جنگ نہیں تھی بلکہ انڈائریکٹ جنگ نہیں تھی, بجائے اس کے وہ ڈائریکٹلی خدا کے ساتھ لڑتا. اس نے خدا کے بنائے ہوئے کریچر ایو کو ٹیمپٹ کیا, بہکایا کہ وہ فاربیڈن فروٹ کا جو فاربیڈن ٹری کا فروٹ کھائے, اور اس نے اپنی تھاٹس کو امپورٹنس دی, اور اس نے اس تھاٹس کو امپورٹنس دینے کی وجہ کیا ہے, he has given rise to the elements of the Renaissance. مثال کے طور پہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں, سو وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے لیکن وہ جنگ لڑیں گے, وہ لڑیں گے تاکہ وہ جنت کی صورت میں اپنی جو لاسٹ پیراڈائز ہے اس کو وہ ریگین کر سکیں, اپنی لاسٹ ریسپیکٹ کو ریگین کر سکیں. سو اس اسپیچ کے اندر ورتھ مینشننگ یہ بات ہے کہ وہ جب کہتا ہے اویک رائز اور بی ایور فالن, سملرلی اس نے ایسے اسٹیپس لیے جو اس کی وزڈم کو پیش کرتے ہیں. مثال کے طور پہ the mind is its own place and in itself can make a heaven a hell of heaven. wisdom and individualism, وہ کہتا ہے کہ ہم نکلیں گے. شیطان اور اس کے ساتھی اپنی وزڈم کا استعمال کرتا ہے, خدا کے ساتھ ڈائریکٹ مقابلہ نہیں کرتا, عقل کا استعمال کرتا ہے. خدا کے ساتھ ڈائریکٹ مقابلہ نہیں کرنا بلکہ انڈائریکٹلی مقابلہ کرنا ہے, ادھر سے جانا ہے خدا کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے, جو اس نے بتایا ایو کے ذریعے, ایو کو بہکا کے پسلا کے اس نے سب کچھ کیا. پیج نمبر 28 پہ تیسرا پیراگراف دیکھیں گے جہاں پہ رینیسنس کا ایک اور فیچر دیا گیا ہے, لسٹ فار پار, جو کہ آپ پیراڈائز لاسٹ کے اندر نوٹس کر سکتے ہیں کہ ریئل پار اس وقت خدا کے پاس تھی, اور سیٹن جو ہے وہی طاقت حاصل کرنا چاہتا تھا, اور بائی ہوک اور کروک اس کو یہ اسی طاقت کی اس کو خواہش تھی. اس نے ہر طرح کی کوشش کی لیکن وہ خدا کے سامنے ہیلپ لیس تھا. لسٹ فار بیوٹی بھی ایک کی فیکٹر رینیسنس کا جو کہ اس پوئم کے اندر اویلیبل ہے, اور وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ پوئم جو ہے وہ رینیسنس ایلیمنٹ سے افیکٹڈ ہے. یہ طاقت ہی تھی, شیطان خدا کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو گیا کہ اس سے طاقت چھن گئی تھی. اگر اس سے طاقت نہ چھنتی وہ کبھی بھی خدا کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار نہ ہوتا. جنت سے نکالا جانا, مقرب فرشتے سے فالن اینجل کے مقام تک پہنچنا, یہ وہ ساری چیزیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ زوال کا شکار ہو چکا ہے, اور اب وہ اس سے طاقت چھن چکی ہے, اور وہ اس کو ریگین کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. طاقت نے اس کو خدا کے سامنے کھڑا کر دیا, مقابلے میں نہ کھڑا کیا. آزادی, اسپرٹ آف فریڈم, لاسٹ ایلیمنٹ ایز رینیسنس کا پرومیننٹ فیچر پیراڈائز لاسٹ کے اندر دکھایا جاتا ہے. یہ فعال ہے, یہ آزادی ہے. جان ملٹن نے سیٹن کا کردار ہیومنسٹک آؤٹ لک کے ساتھ بنایا, اور اس کے اندر اس نے آزادی کی اسپرٹ اس نے اس کے اندر انکارپوریٹ کی. سیٹن کے اندر ہیومنسٹک کرٹک دکھائے کہ وہ سیٹسفائیڈ ہے ایون جہنم میں بھی, کیونکہ وہاں پہ وہ آزاد ہے کہ بیٹر ٹو رین ان ہیل دین ٹو سرو ان ہیون. سو ہم جو ہے اس جو آزادی کی جو روح ہے سیٹن کے اندر موجود, اس کے ذریعے ہم ہیومنزم کا اسپرٹ اس لائن کے اندر دیکھتے ہیں کہ سیٹن جو ہے اس کو اپنی ویلیو کے ساتھ بہت تعلق ہے اور تھاٹس کے ساتھ, اسی لیے اس نے جہنم میں حکمرانی کو اس نے جنت کے اندر غلامی سے زیادہ پریفر کیا. اب یہ آزادی جہاں پہ صرف ادھر ہے, یہ وہی آزادی ہے کہ جس نے انسان کو وہاں تک پہنچایا کہ اس نے خدا نے اس کو منع بھی کیا تھا. بائی فطرت بائی نیچر وہ جب آزاد پیدا ہوا تو اس نے وہ سٹیپ بھی اٹھایا کہ خدا نے جو حد لگائی اس حد سے بھی وہ باہر نکلا. اس نے گناہ کر کے دیکھا, اس نے چکھ کے دیکھا کہ اس گناہ کا کیا اس کا کفارہ یا اس کی کیا لذت ہے. سو یہ آزادی کا اسپرٹ بھی رینیسنس نے ہی دیا ہے. سو ہم اپنی بات کو بھی کنکلوڈ کرنے کی جانب بڑھ رہے ہیں کہ آخری بات کہ رینیسنس ایلیمنٹ سے بھرپور پیراڈائز لاسٹ کے اندر آپ کو ری برتھ کا ٹائم بھی پتہ چلے گا کہ جب پوئم لکھی گئی اس وقت ری برتھ کا وقت تھا. رائٹر نے سارے ایلیمنٹس جو اس کے اندر جس طرح وہ خود متاثر ہوا تھا وہ ایلیمنٹس اس کے اندر پیراڈائز لاسٹ کے اندر انکارپوریٹ کیے, اور یہ مارکس اس کے گریٹ لٹری ورک کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. پرومیننٹ فیچرز جو ہے
جہاں پہ ہم نے ڈسکس کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اور بھی کچھ فیچرز موجود ہیں. ہیومنزم، لا فار آرٹ، ڈیموکریسی، ہیلنزم، یہ بھی ایلیمنٹس ہیں. ہیومنزم کو ہم سیپریٹلی، رینیسنس کا ہی ایلیمنٹ ہے کیونکہ ہم نے صرف آزادی کے اسپرٹ کے ساتھ ڈسکس کیا، لیکن سیپریٹلی بھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے ہیومنزم کو. سو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ ادھر کہ ملٹن نے ڈیلیبریٹلی سب کچھ کیا یا ان انٹینشنلی، لیکن اپنے زمانے، اپنے حالات سے متاثر ہوئے بغیر وہ نہ رہ سکا. تو اپنے زمانے کی رفتار کے ساتھ، اس بہاؤ کے ساتھ بہتے ہوئے اس نے جو کچھ لکھا وہ اس کے زمانے کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہے، زمانے کی سوچ کو، زمانے کے جذبات کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہے. سو رینیسنس ایلیمنٹ سے ریلیٹڈ پیراڈائز لاسٹ کا یہ ٹاپک یہیں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اگر آپ کے ذہن میں مزید کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.